بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ خواتین و حضرات، یہ سبق کا مذاکرہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے احسان فرما کر کرم فرما کر رمضان مبارک کا رحمت کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ رحمت کا مہینہ جہاں برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی عطا کا اور شاہی عطا جشن شاہی کا مہینہ ہے، اجر و ثواب کی زیادتی کا مہینہ ہے، وہاں گناہوں سے، برائیوں سے، حادثوں سے، بلاؤں سے حفاظت کا مہینہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد اظلکم شہر عظیم، کہ بالکل سایہ کرنے والا ہے، ایک بڑا مہینہ تم پر سایہ کرنے والا۔ سایہ ہوتا ہے شامیانے کا سایہ ہوتا ہے، تو شامیانے کے سائے میں آدمی آفت سے، دھوپ سے، گرمی سے، بہت سی آفتوں سے، اوپر سے کوئی چیز گرنے والی ہے، اس سب سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ایسا الفاظ سے لوگوں کو اس کا سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یقیناً بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ یہ مہینہ ہمیں عطا ہوا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جو اعمال اللہ نے ہمارے لیے متعین کیے ہیں، ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے جو اعمال خصوصاً، چونکہ کچھ اعمال کی خصوصیت بھی ہے رمضان مبارک، ہر عمل میں زیادتی ہو جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی، اور آپ ہر لائن سے خیر کے سلسلے میں آگے بڑھنے والے تھے ہی، لیکن رمضان مبارک میں اور زیادہ تیز آندھی کی طرح آپ، سخاوت کے سلسلے میں یہ ہوتا تھا کہ تیز آندھی کی طرح آپ سخی ہو جاتے تھے، تیز ہو جاتی تھی، ہر چیز میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن کچھ اعمال ہیں اس میں، ایک تو سب سے بڑی چیز روزہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پارسائی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جائے، تم کام کے بن جاؤ، تم ہماری بارگاہ میں قبولیت کے لائق بن جاؤ، ہماری جائے رضا جنت میں داخلے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، کوالیفیکیشن پیدا ہو جائے، جو استعداد جنت میں جو ہے وہ داخلے کی طے کی ہے ہم نے، جو شرط طے کی ہے وہ شرط تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ روزہ تم پر روزہ فرض کیا۔ تو روزہ سب سے بڑی اہم عبادت ہے، لیکن روزے کے ساتھ ساتھ تراویح بھی اس کی عبادت، جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کی جو ہے تراویح کو نیکی کی چیز بنایا، خیر کی چیز بنایا۔ اللہ نے بھی یہ بھی تراویح بھی اللہ ہی کی طرف سے طے ہے، اور جو ہے تو جو عبادات مستحب اور سنتیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اصل میں ایک تو کمپنسیشن، جو کمی رہ جائے فرضوں میں وہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو ہم جب پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو نفلی اور مسنونہ عبادتیں، جن عبادتوں کو واجب نہیں قرار دیا ہے، ان عبادتوں کا سے مقصود یہ ہے کہ فرضوں میں جو کمی اور کوتاہی ہو جائے وہ پوری ہو جائے، اور عبادتوں کا حسن بڑھ جائے، اس کے اندر جو ہے خوبی پیدا ہو جائے، وہ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے ان کے اندر حسن پیدا ہو جائے، خوبی پیدا ہو جائے، یہ مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو یہ تراویح بھی کم درجے کی عبادت نہیں، سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے لے کر آج تک تمام اسلاف، تمام اکابرین، جمہور علماء کا اس پر مداومت کا مزاج رہا ہے، اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا ہے، اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنا بھی جمہور علماء کے نزدیک گناہ ہے۔ تو تراویح جو ہے، اور یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ تراویح جو ہے وہ جس طرح مردوں کے لیے ہے سنت ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی سنت ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے
کہ مرد کہیں نسبتاً تو مردوں میں بھی بہت کم ہے رواج، ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جو ہے وہ فرضوں کے بعد تراویح کی نمازوں میں بہت کم تعداد میں لوگ رہ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لوگ، لیکن جو ہے وہ خواتین میں اس سے بھی زیادہ کم ہے رواج تراویح کا، اور اس کو اپنے لیے عبادت سمجھتی ہی نہیں۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کی جو صرف روزہ رکھ لینا ایک طرح سے رمضان مبارک کی خانہ پوری کی عبادت ہوتی ہے۔ تراویح سے اس کی رمضان کی ساری برکتیں اور تمام رحمتیں، چونکہ یوں بھی نزول قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ایک جشن شاہی عطا فرمایا ہے، تو قرآن مجید کی کو نظر انداز کر دینے سے، قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے کا استخفاف اور ناقدری سے اس کو بے وقت سمجھ لینا، اس کو نظر انداز کر دینا، اس کو جو ہے اس کو ناغہ کرنے سے ظاہر ہے کہ اس نے سمجھا ہی نہیں رمضان مبارک کے اس جشن شاہی کا مقصد۔ تو اس شخص کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوں اور رمضان مبارک کی برکات سے وہ آشنا ہو سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ جو شخص تراویح کو نظر انداز کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ممکن اس میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت اور بھی عبادات ہیں سارے جو بتائے گئے ہیں لیکن بتانے کو، لیکن مین جو بنیادی عبادتیں دو ہیں، ایک یہ پھر ایک رات ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تلاش، لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، یہ بھی اس کی جو ہے وہ ایک خاص عبادتوں میں سے خصوصیت سے خصوصی عبادات میں شامل ہے۔ لیکن ان تمام عبادتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان عبادتوں کا اثر اور ان عبادتوں کے سب سے ہر عبادت کے بارے میں یہ ہے، دین کے سارے اعمال کے سلسلے میں شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے یہاں قبولیت کے لیے شرط ہے اخلاص۔ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا صرف وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے سلسلے میں اور اس اخلاص کی توحید کے سلسلے میں آخری درجے میں غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ خود حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکاء میں سب سے زیادہ بہتر شریک ہوں، ساجی ہوں۔ اگر کوئی آدمی جو ہے میرے لیے بھی کچھ عمل کرتا ہے اور کسی اور کے لیے بھی کر دیتا ہے تو میں سارا شریک کو ہی دے دیتا ہوں، مجھے قبول نہیں ہے وہ۔ ساجے کا مال مجھے پسند نہیں ہے، ساجے کی عبادت، کہ آدمی اللہ کی رضا کے لیے بھی کچھ کام کر رہا ہے اور کسی غیر اللہ کے لیے بھی کر رہا ہے۔ اللہ کے یہاں صرف اخلاص، اور اس کے اندر اتنی بار بار وہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کے سلسلے میں اتنے غیرت مند ہیں اللہ کے یہاں کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ سے انہیں محبت ہو گئی تو اللہ کے نام سے بھی محبت ہو گئی، اللہ اللہ لکھتے تھے چومتے تھے، اللہ اللہ لکھتے تھے چومتے تھے، کبھی آنکھوں سے لگاتے تھے، تو ندا آئی میاں ہمارے نام ہی کی طرف لگے رہو گے، ہماری طرف کا متوجہ ہو گے۔ جو ذات عالی اپنے نام کو کے لیے بھی مسلسل ہو کرے، اس پہ غیرت مند ہو، یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کام کیا جائے یا غیر اللہ کے لیے کام کو جو کیا جائے گا، عمل جس میں ریا ہو، نام و نمود ہو، نام کے لیے، دام کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے کام کیا جائے گا، وہ اللہ کے یہاں قبول۔ تو وہاں 100% اخلاص۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس میں آدمی بدنیت نہیں ہو سکتا لیکن بے نیت ہوتا ہے، بے نیتی بھی اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ 100% میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ عبادت کر رہا ہوں، اور یہ جتنا زیادہ اخلاص کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جتنا اخلاص آتا چلا جائے گا اور آدمی اللہ کی رضا کے یہاں کا عمل کرتا رہے گا، کرنے کی کوشش کرے گا، اتنا زیادہ اس عمل کو سنوارنے کی کوشش کرے گا، اعمال میں جان پیدا ہو جائے گی، اعمال کا ظاہر بھی بنے گا، اعمال کا باطن بھی بنے گا اخلاص کے ساتھ۔ یہ اصل میں 2 دن سے اس بات کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ یہ جو اعمال بے جان ہے، بے دلی کے ساتھ، کسل کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں کچھ ایسی جو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اخلاص نہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے جس کے لیے آدمی کام کر رہا ہے تو اس کی شایع نشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو حاکم الحاکمین کی شایع نشان کرنے کی کوشش کریں گے، جان اڑا دیں گے اس میں، صحیح اس کو سنوارنے میں۔ یہ بات صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے لوگ عبادت کرتے رہے، اور کیا سارے بڑوں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنی بے کسی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی ناتوانی کا، کمائیگی کا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں آپ کا نام لینے کے بھی نہیں، میں آپ کی تعریف کرنے کے لائق ہوں، آپ کے نام اور آپ کی ثنا بھی نہیں کرنے کے لائق ہوں میں۔ عبادت تو بہت بڑی بات ہے، میں تو آپ کے نام لینے کے بھی لائق نہیں، یہ تو ہے جب اللہ کی ذات پر ہوگا۔
لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے یہاں قدر و قبولیت کا انحصار بندے کی اپنی استعداد پر کوشش کرنے سے ہے کہ اس نے اپنے اعمال کو سنوارا کہ نہیں. اور اللہ کے یہاں چھوٹا سا عمل بھی اگر وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور سنوار کر کیا جائے اور اللہ کی رضا کی نیت سے کیا جائے وہ اللہ کے یہاں کہیں زیادہ قبول ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو بہت بڑا عمل ہو جو نام و نمود کے لیے کیا جاتا ہے. بہت مشہور ہے کہ زبیدہ نے نہر زبیدہ بنائی تھی. اس زمانے میں پورے حج کے حاجیوں کے لیے پانی کی انتہائی قلت، بہت تکلیف تھی، بہت تکلیف. اس نے اس میں اتنی محنت اور اتنا سرمایہ، خود کھڑے ہو کر نہر کھدوائی اس نے، اور ایک پھاوڑے کے بدلے میں ایک اشرفی دی. اتنا سرمایہ وہ کیا اس نے، ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوتا تھا کہ زبیدہ نے کتنا بڑا کارنامہ انجام کیا، حاجیوں کے لیے کیسی سہولت کر دی اس پانی کی وجہ سے. کیسا آج بھی ہے وہ نہر زبیدہ ہو، تو وہ جو ہے اس کی وجہ سے صدیوں تک حاجیوں کو کیسی راحت رہی. اور پینے کا پانی، یہ اس طرح کے کام اللہ کے یہاں بڑے مقبول بھی ہوتے ہیں. کہتے ہیں جب انتقال ہو گیا اس کا تو کسی نے پوچھا اس سے زبیدہ سے کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے میرے نامہ اعمال لایا گیا، فرشتوں نے سب سے پہلے لکھ رکھا تھا نہر زبیدہ کی تعمیر. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ یہ تو اس لیے کیا گیا تھا تاکہ لوگوں میں نام ہو جائے، تو چنانچہ نام ہو گیا، نہر زبیدہ لکھی گئی. ہمارے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں. تو زبیدہ کہتی ہے کہ اب میں سمجھی کہ میرے پاس یہی ایک عمل تھا جس سے امید تھی، اب تو اور کوئی عمل تو ہے ہی نہیں میرے پاس. تو بہت مایوس ہو گئی. تو اللہ کی طرف سے ندا آئی نے تمہارا ایک عمل ہمارے یہاں بہت قابل قبول ہے کہ تم ایک سفر سے آئی، بہت تھکی ہاری تھی، بہت پیاس کی شدت تھی، باندھی سے پانی طلب کیا، پانی منگایا تو اچانک مؤذن کی اذان کی آواز آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تم نے گلاس رکھ دیا، شدت پیاس کو تھوڑی دیر برداشت کیا، پہلے میں اپنے اللہ کا نام سن لوں. اذان کا جواب دینا، اذان کتنی فضیلت ہے. ہم لوگ اعمال کو اصل میں یہی ہے بات، اللہ کی رضا کے لیے نہ کرنا اور اجر و آخرت کی فکر نہ ہونا، اور صرف دنیا کو ہم نے مقصد بنا لیا، منصب بنا لیا، وہ یہ بات ہے اصل میں. ورنہ ایمان و احتساب کی اگر ہمیں قدر معلوم ہو جائے تو یقیناً اذان کا جواب دینا اور اذان کو سننا کتنی بڑی فضیلت. حدیث میں ہے کہ جس نے اذان کو سنا، وہی الفاظ جو کہے گئے ان کو دہرایا، جن میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور پھر میرے لیے مجھ پر درود پڑھا اور میرے لیے مقام محمود و وسیلہ مانگا، جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. یہاں تک ہے یہ مسنون دعا. یہ دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. لیکن اذان ہوتی رہتی ہے، ہم لوگ اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، کچھ خیال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کیسی ضرورت ہوگی شفاعت کی اس روز. اور وہ شفاعت واجب ہو جانا کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی چیز ہے. اذان کوئی اگر آدمی کا یقین ہو اور اس پر ایمان ہو تو اور اس کا ایمان و احتساب کی کیفیت ہو اور پھر وہ اذان کا جواب دے، تو ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی اذان کے جواب سے محروم رہے اور اذان کے بعد دعا نہ پڑھے؟ یہ ہوتا ہے عموماً ہمارے ہاں، یہ ہوتا ہے، پڑھتے ہی نہیں، نہ دعا کی جاتی ہے اس کا، بس اذان ہوتی رہتی ہے ہم لوگ. یہ دیکھیے اسلام نے دین فطرت ہے اور آسان دین ہے، یہ نہیں ہے بس. اس میں یہ بھی ہے کہ کسی ایک اذان کی آواز جواب دے دیا بس پورا ہو گیا. کسی جگہ بہت سی اذانیں ہوتی ہیں تو آدمی مسلسل جواب دیتا رہے، یہ تو آدمی پریشان ہو جائے گا. بس ایک جواب دے دیا، فضیلت پوری حاصل ہو گئی. تو ان سے کہا کہ تم نے ہماری وجہ سے رکی تھی اللہ، اس لیے اس میں اذان زبیدہ سے کہا گیا کہ تم صرف محض ہماری رضا کے لیے یہ عمل تھا، اس میں کوئی دوسری چیز شامل نہیں تھی، نہ نام نہ نمود نہ ریا. یہ ہمارے یہاں قابل قبول ہے اور اس کی صدقے میں ہم نے تمہیں بخش دیا. تھوڑی دیر اذان کی آواز کے لیے رکی تو وہ ہو گئی اور نہر زبیدہ چلی گئی. اس لیے کہ اللہ کے یہاں اخلاص کی قدر ہے. تو یہ اخلاص جتنا ہوتا چلا جائے گا اتنا ایمان ظاہر بھی بنے گا آدمی کا، نیت بھی صحیح کرے گا آدمی، اور زیادہ نیت کو سنوارے گا روز روز. اسے ظاہر باطن اس کا کیا ہے؟ نیت. اور ظاہر اس کا کیا ہے؟ سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نمازیں جو ہے پوری جو مسجد میں دیکھتے ہیں، ہمارے بھائی جان اکثر اس کی شکایت کرتے ہیں کہ دور سے دور تک دیکھ لیتے ہیں، ایک آدمی بھی سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا نہیں. حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ نماز صرف وہ قبول ہوگی اللہ کے یہاں جو نبی کے طریقے پر پڑھی جائے گی.
ہمیں اس کا خیال ہی نہیں ہے، اول میں تو سنتیں یاد کرنے کی فکر ہی نہیں ہوتی. پوری صف میں چند لوگ بھی، دو چار، ایک دو لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کو نماز کی سنتیں یاد ہوں. قیام کی سنتیں کیا ہیں، تکبیر تحریمہ کی سنتیں کیا ہیں، وہ اپنا محاسبہ کر لے. سجدے کی سنتیں کیا ہیں، قرات کی سنتیں کیا ہیں، نہ اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کبھی. تو پھر سنوارتے بھی نہیں ہم لوگ. تو اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، دیکھیے تو میں نے عرض کیا کہ جتنا اخلاص آتا چلا جائے گا، اعمال کی کوالٹی، اعمال کا معیار، اعمال کی کیفیت بدلتی چلی جائے گی، کمیت کی طرف، تعداد کی طرف، اور اس کی جو کوانٹیٹی کی طرف ہوتا ہے وہ زیادہ قرآن پڑھ لیں، زیادہ تلاوت کر لیں، زیادہ کتنے پارے پڑھے، کتنے پڑھے، اس کی جو دوڑ ہے، یہ اخلاص سے یہ بات چیز نہیں بڑھتی. اخلاص سے بڑی حالت بدلے گی، اعمال کی حالت بدلے گی، اچھے اعمال. روزہ بھی اچھے سے اچھا، پھر اس کو اچھے سے اچھا، اچھی نیت سے رکھے گا. پھر اس کے اندر جو خرابیاں پیدا کرنے والی ہیں، روزے کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں، ان سب سے بچے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ قربان اللہ کی رحمت کے ایسے نبی ہمیں دیے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں بھی بتا دی. بد کلامی نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، گناہوں سے بچے آدمی، نافرمانیوں سے بچے، حتیٰ کہ کسی لڑائی جھگڑے سے بچے. حدیث میں آیا ہے کہ لڑائی جھگڑے سے بچے، اور اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو اپنے دل سے کہہ دے کہ تیرا روزہ ہے. بھائی میرا روزہ ہے، روزہ رکھا ہے تو میں نے جو ہے کھانے پینے سے تو پرہیز کیا ہے، میں لڑائی جھگڑا کروں گا؟ میں نہیں کروں گا، مجھے اپنے اللہ کے حضور اپنا روزہ پیش کرنا ہے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص روزہ رکھے، روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے. صحابہ نے پوچھا کس چیز سے بڑھ جاتا ہے روزہ؟ آپ نے فرمایا غیبت اور دروغ گوئی سے، جھوٹ سے بڑھ جاتا ہے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا جو ہے اور اس کو جو ہے حرام چیزوں سے نہیں بچا، حرام کھانے سے نہیں بچا، اور غیبت اور برائیوں سے نہیں بچا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تو وہ جو چیزیں روزے کو جو ہے ریڈکشن کا مال، کہیں کسی جگہ اچھا جب بھاؤ بک رہا ہو، جب مہنگے بھاؤ بک رہا ہو تو ایون مال لیتے ہیں. نہیں، جب مہنگا خریدا جا رہا ہو تو مال کیسا لیتے ہیں؟ پھر ریڈکشن کا مال لیتے ہیں. جو کنڈم مال کبھی خریدتا ہے کوئی؟ مہنگا خریدنے والا کبھی کنڈم مال خریدتا ہے کہ نہیں؟ مہنگا خریدنے کا جب وہ چل رہا ہو تو اس وقت اعمال کو اتنا مہنگا کہ فرضوں کو 70 گنا اور نفلوں کو فرضوں کے برابر بھاؤ میں خریدا جا رہا ہے. جب اتنا مہنگا اور لوٹ مچ رہی ہے تو ایسے وقت میں کوئی کنڈم مال خریدیں گے؟ اللہ میاں نہیں لے سکتے کنڈم مال. تو جب یہ اللہ کے ہاں ہمیں یقین ہے ایمان و احتساب کا کہ ہمارا بھاؤ اس بھاؤ جا رہا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ سجا بجا کے مال پیش کریں گے اپنے اعمال کو. یہ مال ہے ہمارا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے روزے کا حال بھی ایسا ہی ہے، تراویح کا حال تو بس اس سے زیادہ خراب ہے کہ ہم سوچتے ہیں بس جہاں خانہ پوری ہو سکے، کتنے کم ٹائم میں جو حافظ جی پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے تلاش کرتے ہیں، بھئی کم ٹائم لگا اور اسی پر ہوتا ہے. آج کتنے منٹ ہوئے، گھڑی پر لگا رہتا ہے، 5 منٹ زیادہ تو نہیں ہو گئے، 10 منٹ زیادہ تو نہیں ہو گئے. حالانکہ جو وقت قرآن مجید کی تلاوت اور پڑھنے میں، خصوصاً تراویح میں، نماز میں باوضو ہو کر اللہ کے حضور سننے یا پڑھنے میں لگ رہا ہے، اس سے زیادہ قیمتی زندگی کی کوئی گھڑیاں نہیں ہے جو آخرت میں جس بھاؤ بک گئی ہے آخرت کے اجر و ثواب کے اعتبار سے. لیکن ہوتا ہے یہ اچھے سے اچھا قاری دیکھتے، بہترین پڑھواتے. یہ ہوتا ہے نا جب ایمان و احتساب کے ساتھ پڑھیں گے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، حساب تو جب ہی ملے گا. اتنا بھاؤ مہنگا لے رہے ہیں اللہ میاں یہ جو ہے، تو پھر کنڈم مال کیسے، کنڈم قرات کیسے پسند کر، کنڈم ریڈکشن کی تراویح جو ہے وہ کیسے پسند کر لیں گے اللہ تعالیٰ؟ ایک ایون مال چلے گا نا وہاں بالکل. تو ہمیں ایون بالکل ایک دم جو ہے فرسٹ کلاس جو ہے اعمال جو ہے پیش کرنے ہوں گے. اور جو ہے مردوں میں کچھ ہے بھی، عورتوں کو بالکل ہے ہی نہیں. اب یہ دو مطلب یہ ہے کہ شروع سے تکبیر اولیٰ سے پڑھے گا، نماز بھی، اور دل کان سے سن کر توجہ کے ساتھ پڑھے گا، شوق کے ساتھ پڑھے گا، حساب کتاب لگا کر پڑھے گا کہ میری اتنی نیکیاں ہو رہی ہیں، جب اخلاص ہوگا اس کو. اور پھر وہ اچھے سے اچھے قاری سے پڑھے گا. پھر وہ اس کی تمام سنتوں، 2 سنتیں الگ الگ ہیں. یہ عام طور پر اس میں بڑی ہوتی ہے یہ کام چلاؤ سرکار جو ہے نا، ہم لوگ بالکل گنتی کا سوچتے ہیں کسی طرح بس پورا ہو جائے، خانہ پوری ہو جائے. اس لیے ہوتا ہے
ورنہ تراویح ایک الگ سنت ہے. قرآن مجید پورا رمضان مبارک میں تراویح میں ایک مرتبہ سننا یا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے. تو کہیں کہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں 3 دن میں 5 دن میں، بھاگو تو یعلمون تعلمون والا، اور پھر اس کے بعد چھٹی پہ تراویح ختم کر دیتے ہیں. حالانکہ تراویح روزانہ پڑھنا، بلکہ قرآن مجید کو مکمل کرنے سے زیادہ تراویح کا پڑھنا سنت ہے. دو سنت ہے، قرآن سننا بھی، اور یہ مردوں کے لیے بھی سنت ہے، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بڑی بہت محرومی کی بات ہے ہماری بہنوں کی. خصوصاً اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے. اصل بات یہ ہے، عموماً ہمارے یہاں برادران وطن یہی سمجھتے ہیں. افطار و سحر کی جو رونق دکھائی دیتی ہے بازاروں میں، سحری کی چیزیں، پھینیے، کھجلا اور ڈبل روٹیاں اور رس، اور یہ دیکھیے پوری ڈھیر لگا رہتا ہے دکانوں پر، حلوائی اور مٹھائیوں کی دکانوں پر بازار کی، اور افطار کے لیے پکوڑے یہ وہ لگا رہتا ہے. تو ہمارے طور پر برادران وطن کا ہمارے روزے سے کیا تعارف ہے؟ رمضان سے یہ کھانے پینے کا مہینہ. جیسے ان کے ہاں تہوار آتے ہیں تو کھانے پینے کے، ہمارے ہاں بھی ہم یہ کھانے کا نہیں، کھانے سے رکنے کا مہینہ تھا. روزے کا مطلب کھانے سے رکنے کا مہینہ تھا. اور اس کھانے پینے کا مہینہ ہونے کی وجہ سے ان بیچاری بہنوں کو، عورتوں کو ہم لوگ عبادت سے محروم رکھ کے سارے دن چولہے پر اور باورچی خانے میں لگائے رکھتے ہیں. لگی رہتی ہیں وہ افطاری بنانا، سحری بنانا، یہ کرنا وہ کرنا. تو رمضان کی عبادتیں اور رمضان کی تلاوت وغیرہ یا تراویح ان کے بیچاروں کا موقع ہوتا ہے. حالانکہ تراویح جو ہے جس طرح مردوں کے لیے خیر کی اور برکت کی اور نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، اس طرح عورتوں کے لیے بھی ہے. کہیں بھی یہ نہیں ہے، کہیں بھی کسی جگہ بھی یہ نہیں بتا سکتے آپ قرآن سے، حدیث سے یا کسی علماء کے قول سے کہ صرف مردوں کے لیے تراویح ہیں، عورتوں کے لیے نہیں تراویح ہیں، یا مردوں کے لیے قرآن سننا ہے ثواب کی بات پورا، عورتوں کے لیے نہیں ہے پورے قرآن ختم کرنا. گھروں میں بچوں محرم حافظ ہو تو بہت اچھا، نامحرم حافظ ہو تو یہ بھی کر سکتی ہیں کہ پردے کے پیچھے گھر میں قرآن مجید سنایا جائے. اللہ کی شکر ہے حفاظ کی کمی نہیں رہی ہے الحمدللہ. مدارس والوں کا اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کو سلامت رکھے کہ اللہ کی شکر ہے. اب تو حافظوں کا زیادہ تر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہاں سنائیں، کوئی مسجد مل جائے، کوئی گھر مل جائے، تلاش کرتے ہیں. اور جو طلب رکھنے والے ہیں ان کے لیے حافظوں کی کمی نہیں ہے. اچھے سے اچھے حافظ کو تلاش کریں اور اپنے گھر میں قرآن مجید کی جو ہے وہ پڑھایا جائے، سنا جائے تو پورے سال اس کی برکتیں ہوں گی دیواروں میں. یہ اللہ اس کے رسول کے کلام کا نور گھر میں تعلیم ہو، اگر حدیث پاک کی قرآن مجید پڑھا جائے تو دیواروں میں بھی نور پیدا ہو جاتا ہے. خصوصاً رمضان مبارک کا پڑھنا اور تراویح میں پڑھنا تو اور ایمان و احتساب شرط ہے، اخلاص یعنی. لیکن رمضان مبارک کی عبادات اور طاعت میں خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تذکر ہوا. من صام رمضان ایمانا و احتساب، من قام رمضان ایمانا و احتساب، من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتساب. اس لیے کہ یہ مقصود یہ ہے کہ اتنی مشقت اور ایسی برکتوں والا مہینہ آیا، ایسی رحمتوں والا مہینہ آیا، اور اس میں ہم کھانے پینے سے رکے بھی اور تراویح بھی پڑھی اور تھکے ہارے کھڑے بھی رہے اللہ کے سامنے اور ملا کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا فائدہ آدمی کو؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السہر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں بھوک کے علاوہ کچھ مل لیتا نہیں. کیسی بدقسمتی کی بات ہے، سارے دن بھوکے پیاسے رہے کچھ نہیں ملا، اور رات کو کھڑے بھی ہوئے کچھ نہیں ملا. اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے عبادات کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ لازم و ملزوم ہے کہ ہم لوگ اس کو ظاہر کو بھی سنواریں اور شوق کے ساتھ اللہ کے حضور حاکم الحاکمین کے دربار کے لائق ہم عبادتیں کریں اور قرآن پڑھیں تو اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی نقص نہ رہ جائے. کوئی جو ہے جس مال کے اندر کوئی کمی ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے، کہاں کسی بچے گاہک کو دکھاتا بھی نہیں آدمی، بیچنا تو یا دینا تو دوسری بات ہے. اور اللہ سے زیادہ کون خریدار ہمارا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ سے زیادہ کوئی مہنگا لینے والا نہیں ہمیں. وہ تو قریب ایسے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے جان مال کو جو اللہ کے دیے ہوئے ہیں جنت کے بدلے میں خرید لیا. اتنا مہنگا خریدتے ہیں. وہی ایک ایسے ہیں ہمارے خریدار، اور کوئی خریدار نہیں ہے وہاں سے. ایسے ویبدار چیز کو کون خریدے گا؟ گندی متعفن جسم ہے، ذرا ایک دن نہ نہائے، 2 دن نہ نہائے تو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، 2-3 دن منہ نہ صاف کرے تو پاس کھڑا ہونا مشکل.
اب ایسی جان مال کو کیا خریدے گا کوئی اور، لیکن اللہ کے کرم کے قربان سارے عیب جانتے ہیں، پھر خرید لیا جنت کے بارے میں بدلے میں۔ تو ایسے حق کے سامنے ہم اپنا مال بیچ رہے ہیں، اعمال کی کمال، تو اگر انہیں سنواریں گے نہیں اور اچھا نہیں بنائیں گے تو وہاں کہاں قبول ہو جائے گا۔ اس لیے اسی کوشش کریں ہم لوگ اس رمضان کو کہ ہم لوگ اب کی بار حاکم الحاکمین کے دربار کے لائق روزے اور تراویح اور تلاوت کا اہتمام کریں گے، ہر کام ذکر کریں گے تو اس کے شایع نشان، نماز پڑھیں گے تو ان کی شایع نشان، اپنی بساط بھر کوشش تو کریں، اللہ تعالیٰ پھر پوری بھی کروا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر اسے قبول کر دیتے ہیں ان کی جان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے اعمال کو اس بھاگ دوڑی اور گنتی زیادہ کرنے، لوگوں میں اس کا نام کرنے کے لیے اتنی پڑھ لی ہے، اتنی پڑھ لی ہے، اتنے کر لی ہے، یہ کرنے کے بجائے ہم لوگ اچھے سے اچھے طریقے سے اعمال کے معیار کو، اعمال کے ظاہر کو، اعمال کے باطن کو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔